باب نمبر 13 کنبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے گھر کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہی نہ تھیں بلکہ آپ کی ہمدم بھی تھیں، اور بڑی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فکری میلانات و رجحانات اور نسب العین میں نمایاں طور پر حصے دار بھی تھیں۔ ہر چند کہ ان کی ازدواجی زندگی محرومیوں اور مصائب سے خالی نہ تھی، مگر حیرت انگیز حد تک بابرکت اور عظیم مسرت سے معمور تھیں۔ ان سے 2 بیٹے، 4 بیٹیاں، کل 6 اولاد ہوئیں۔ سب سے بڑے قاسم نامی بیٹے تھے، انہی کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی، لیکن دوسرے ہی سال ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسری بچی تھی جس کا نام زینب رکھا گیا۔ ان کے بعد 3 بیٹیاں ہوئیں، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، اور آخر میں ایک بیٹا ہوا جو بہت کم دن زندہ رہا۔ اپنی شادی کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفادار لونڈی برقہ کو جو انہیں اپنے والد سے ترکے میں ملی تھی آزاد کر دیا۔ اسی دن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے غلاموں میں سے ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً پیش کر دیا۔ یہ 15 سال کا ایک نوجوان تھا جس کا نام زید رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ انہوں نے برقہ کی شادی یثرب کے ایک شخص سے کر دی، اس سے ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس بیٹے ہی کے نام پر وہ ام ایمن کہلائیں۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ اور نوجوانوں کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھتیجے ان کے بھائی حزام کے بیٹے حکیم نے کچھ ہی دنوں پہلے عکاظ کے بڑے میلے میں خریدا تھا۔ اگلی بار جب اس کی پھوپھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے یہاں گئیں تو حکیم نے اپنی خرید کردہ غلاموں کو طلب کیا اور ان کو پیشکش کی کہ ان غلاموں میں سے کسی ایک کو اپنے لیے انتخاب کر لیں۔ یہ زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کو انہوں نے پسند کر لیا۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سلسلہ نسب پر بڑا فخر تھا۔ ان کے والد ایک عظیم شمالی قبیلے کے ایک فرد تھے جس کا نام قبیلہ کلب تھا۔ اس قبیلے کا علاقہ عراق اور شام کے بیچ میدانوں میں واقع تھا۔ ان کی ماں تے کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں جو کسی بھی طرح پڑوس کا کم نامور قبیلہ نہ تھا۔ آخر الذکر قبیلے کا اس وقت سردار ملک الشعراء حاتم تھا جو اپنی جوانمردی اور افسانوی سخاوت و فیاضی کے لیے تمام عرب میں مشہور تھا۔ اب سے کئی سال پہلے زید رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ انہیں لے کر اپنے مائکے گئیں۔ یہ لوگ جس گاؤں میں ٹھہرے تھے اس پر بنی قین کے گھڑ سواروں نے حملہ کر دیا۔ لڑکے زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر لے گئے اور غلام کی حیثیت سے فروخت کر دیا۔ ان کے والد حارثہ نے ان کی تلاش کی لیکن ان کی جستجو عبث ثابت ہوئی۔ زید کو بھی قبیلہ کلب کا کوئی مسافر نہ ملا جس سے وہ اپنے والدین کو پیغام بھیج سکتے، لیکن کعبہ تو عرب کے ہر حصے سے زائرین کو کھینچ بلاتا تھا۔ اور ایک دن موسم حج کے دوران جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ان پر کئی ماہ گزر چکے تھے، انہوں نے مکہ کی گلیوں میں خود اپنے قبیلے اور خاندان کے کچھ مردوں اور عورتوں کو دیکھا۔ اگر 1 سال پہلے انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہوتا تو ان کے احساسات بہت مختلف ہوتے۔ ایسی ملاقات کی ان کو بڑی تمنا رہی تھی، تاہم آخرکار اب جو یہ موقع آیا بھی تو اس نے ان کو غم و غو میں ڈال دیا۔ وہ جان بوجھ کر اپنے خاندان کو اپنی موجودگی اور مقام سے بے خبر نہ رکھ سکتے تھے، لیکن وہ انہیں کیا پیغام بھیج سکتے تھے؟ اس کا خلاصہ اور مرکزی مضمون کچھ بھی ہو، فرزند ریگ زار کی حیثیت سے وہ جانتے تھے کہ اس موقع پر ایک نظم سے کم کوئی چیز برمحل نہ ہوگی۔ انہوں نے کچھ اشعار نظم کیے جن سے ان کی منشا و مفہوم کا قدر اظہار ہوتا تھا، لیکن جتنا اظہار ہوتا تھا اس سے زیادہ ان اشعار میں مضمر تھا۔ بعد ازاں انہوں نے قبیلہ کلب کے لوگوں سے صاحب سلامت کی اور ان کو یہ بتانے کے بعد کہ کس طرح وہ مکے پہنچے، انہوں نے کہا کہ یہ اشعار میرے خاندان والوں تک پہنچا دینا، میں جانتا ہوں وہ میرے لیے بہت ملول اور افسردہ خاطر ہوں گے، ہر چند کہ میں خود تو دور ہوں تاہم میرا پیغام لے جاؤ۔ میرے لوگوں کے پاس مقدس گھر میں میں رہتا ہوں ان مقامات پر جن کو خدا نے تقدس بخشا ہے۔ افسردگی کو کنارے کرو جس میں تم مبتلا رہے ہو، اونٹوں کو دوڑا کر میرے لیے تھکان زدہ نہ کرو، کیونکہ میں الحمدللہ بہترین شریف خاندان میں ہوں، اپنی پوری شاخ میں عظیم۔ جب
زائر خوشخبری لے کر وطن واپس ہوئے تو حارثہ فی الفور اپنے بھائی کعب کے ہمراہ مکے کے لیے روانہ ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر دونوں نے درخواست کی کہ زید کو رہائی دے دیں اور زیادہ سے زیادہ جو قیمت چاہیں طلب کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو انتخاب کر لینے دو، اگر وہ تمہارا انتخاب کرتا ہے تو بغیر کسی تاوان کے وہ تمہارا ہے، اور اگر وہ مجھے پسند کرتا ہے تو میں کسی ایسے شخص پر جو مجھے انتخاب کرتا ہے کسی دوسرے کو مسلط کرنے والا نہیں۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا اور یہ دریافت کیا کہ کیا وہ ان دونوں اشخاص کو جانتے ہیں؟ نوجوان نے کہا یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے تم جانتے ہو اور تم کو میری مائیت کا تجربہ ہے، اس لیے اب تم میرے اور ان کے درمیان انتخاب کر لو، لیکن زید تو پہلے ہی انتخاب کر چکے تھے۔ انہوں نے فوراً کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوقیت دے کر کسی کو بھی نہیں اپناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے باپ بھی ہیں اور ماں بھی۔ دور ہو زید، کلب کے لوگ پکار اٹھے، کیا تو اپنے باپ، اپنے چچا اور اپنے خاندان کو نظر انداز کر دے گا اور غلامی کو آزادی پر ترجیح دے گا؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہاں ایسا ہی ہے، اس لیے کہ میں نے اس ہستی میں ایسی باتیں دیکھی ہیں کہ میں اس پر کسی دوسرے کو فوقیت دے ہی نہیں سکتا۔ آگے کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر کر دی۔ انہوں نے ان لوگوں سے کہا میرے ساتھ کعبہ چلو، اور حجر میں کھڑے ہو کر انہوں نے بلند آواز میں کہا تمام وہ لوگ جو موجود ہو گواہ رہو کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث ہوں اور وہ میرا۔ اس طرح باپ اور چچا کو بے نیل مرام واپس ہونا پڑا، لیکن جو کہانی انہوں نے اپنے قبیلے کو سنائی وہ اہانت آمیز نہ تھی، یہ کہانی تھی باہمی محبت کی، جس کے نتیجے میں یہ گود لینے کی کارروائی عمل میں آئی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام نہیں آزاد ہیں، ان کی عزت برقرار ہے، ساتھ ہی اس مقدس عبادت گاہ کے لوگوں میں بلند مقامی کی ضمانت بھی موجود ہے، ایسی کہ اس کے بعد آنے والے برسوں میں ان کے بھائیوں اور رشتہ داروں کو بھی فائدہ پہنچنے کی توقع ہے، تو وہ لوگ مطمئن ہو گئے اور بغیر کسی تلخی و ناگواری کے اپنی راہ واپس گئے۔ اس دن سے یہ نیا ہاشمی مکے میں زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہو گیا۔ گھر میں سب سے زیادہ آنے والوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو خود ان سے بھی چھوٹی تھی، جو اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھاوج تھیں، اور اپنے ساتھ وہ اپنے چھوٹے مننے بیٹے زبیر کو بھی لاتی تھیں، جس کا نام انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے نام پر رکھا تھا۔ اس طرح وہ اپنے بچپن ہی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں، اپنی رشتہ داروں سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی ایک وفادار خادمہ سلمہ بھی آیا کرتی تھی، جس نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے سب بچوں کی دیکھ بھال سے آزاد کر دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس گھر کا ایک فرد سمجھتی تھیں۔ سال گزرتے رہے، وقفے وقفے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حلیمہ بھی آ جایا کرتی تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیشہ ان کے ساتھ فیاضی کا برتاؤ کرتی تھیں۔ ایک بار وہ سخت اور دور و نزدیک پھیلی ہوئی خشک سالی کے زمانے میں آئیں، جس کے نتیجے میں ان کا ریوڑ اندیشہ ناک حد تک گھٹ کر تھوڑا رہ گیا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو ایک ہودہ اونٹ اور 40 بھیڑیں تحفے میں دیں۔ یہی خشک سالی تھی جس نے حجاز میں قحط کی سی صورتحال پیدا کر دی تھی، اور یہی خشک سالی کنبے میں ایک اہم اضافے کا سبب بھی بن گئی۔ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بچوں کی آسانی سے کفالت کر سکتے تھے، اس سے زیادہ ان کے بچے تھے۔ ادھر قحط کا دباؤ بھی ان پر بڑھتا جا رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کا جائزہ لیا اور محسوس کیا کہ اس سلسلے میں کچھ کیا جانا چاہیے۔ ان کے چچاؤں میں ابو لہب سب سے زیادہ مالدار تھا، مگر باقی خاندان سے وہ کچھ بے تعلق سا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا نہ کوئی حقیقی بھائی تھا نہ بہن، وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگنے کے لیے ابو لہب کی بجائے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی، کیونکہ وہ ایک صاحب حیثیت کامیاب تاجر تھے، اور چونکہ وہ دونوں ایک ساتھ پلے بڑے بھی تھے،
اس لیے باہم ایک دوسرے سے قریب بھی تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام الفضل کچھ کم قریب نہ تھیں بلکہ کچھ زیادہ ہی تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتی تھیں اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر خوش آمدید کہتی تھیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے کہ ان کے دونوں کنبے تا آنکا حالات روبہ اصلاح ہوں، ابو طالب کے بیٹوں میں سے ایک ایک کو اپنے پاس رکھ لیں اور ان کی کفالت کی ذمہ داری لے لیں۔ انہوں نے بلا تعامل اس تجویز سے اتفاق کر لیا۔ اب دونوں ابو طالب کے پاس گئے۔ ابو طالب نے جب ان کی تجویز سنی تو کہا کہ جو چاہو کرو، مگر عقیل اور طالب کو میرے ہی پاس رہنے دو۔ جعفر کی عمر اب 15 سال ہو چکی تھی اور اب ان کا شمار خاندان کے سب سے کم سن فرد کی حیثیت سے نہ ہوتا تھا۔ ان کی ماں فاطمہ سے ابو طالب کے ایک اور بیٹا ہو چکا تھا جو جعفر سے تقریباً 10 سال چھوٹا تھا۔ انہوں نے اس کا نام علی رکھا تھا۔ عباس نے کہا وہ جعفر کو اپنی نگرانی میں لیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں علی کو لیے لیتا ہوں۔ یہی زمانہ تھا جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں آخری بچے کی ولادت ہوئی، لیکن وہ قاسم سے بھی کم دن زندہ رہا اور انتقال کر گیا۔ ایک طرح سے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی جگہ لے لی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش 4 بہنوں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ کے بھائی کی حیثیت سے ہوئی۔ ان کی عمر تقریباً اتنی ہی تھی جتنی رقیہ اور ام کلثوم کی۔ وہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ چھوٹے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ بڑے تھے۔ اس طرح یہ 5 اور ان کے ساتھ زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اصل خاندان کی شکل بنتی تھی۔ تاہم ان کے علاوہ بھی کئی دوسرے رشتہ دار تھے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گہرا لگاؤ محسوس کرتے تھے اور جنہیں ایک کردار ادا کرنا ہے، چھوٹا یا بڑا۔ اس تاریخ میں جو ان سطور میں رقم ہو رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے چچا حارث نے، جن کا اب انتقال ہو چکا تھا، کئی بچے چھوڑے تھے۔ ان میں سے اس کا ایک بیٹا، ان کا چچا زاد بھائی ابو سفیان، ان کا رضاعی بھائی بھی تھا۔ خود ان کے چند سال بعد حلیمہ سعدیہ ہی نے اس کو بھی دودھ پلایا تھا۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ ابو سفیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر خاندانی مشابہت رکھتا ہے اور دونوں کے مابین جو امتیاز قدر مشترک کی حیثیت رکھتا ہے وہ فصاحت اور گویائی ہے۔ لیکن ابو سفیان شاعری کی خداداد قابلیت رکھتا تھا اور اپنے دونوں چچا زبیر اور ابو طالب سے بھی اس میدان میں آگے ہی تھا، جبکہ دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر گوئی کی طرف اپنے رجحان کا کبھی اظہار نہ کیا۔ ہر چند کے عربی زبان پر قدرت رکھنے اور حسن کلام میں کوئی ان کی گرد کو بھی نہ پہنچتا تھا۔ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم عمر، دوست اور ہم نشین جیسا تھا اور خونی قرابت کے اعتبار سے نسبتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زیادہ ہی قریب تھا۔ آپ کے والد کی حقیقی بہنوں کے متعدد بچے تھے، یعنی عبد المطلب کی 5 سب سے بڑی بیٹیوں کے بچے۔ ان بھائیوں میں سب سے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیہ کے بچے تھے۔ امیہ کی شادی حجش نامی ایک شخص سے ہوئی تھی۔ ان کا تعلق شمالی عرب کے قبیلے اسد سے تھا۔ ان کا گھر مکے میں تھا اور کسی شخص کے لیے جو کسی دوسرے قبیلے کے درمیان سکونت گزی ہو، جزوی طور پر اس کا حصہ بن گیا ہو اور ایک حد تک اس کی ذمہ داریاں اور حقوق دونوں میں شریک ہو۔ یہ ممکن تھا کہ باہمی اتحاد کے ذریعے اس قبیلے کے کسی شخص کا حلیف بن جائے جو اب عبد الشمس کی اموی شاخ کے خاندان کا سردار تھا۔ اس نے حجش کو اپنا حلیف بنا لیا تھا۔ اب جو امیہ کی شادی حجش سے ہوئی تو یہ کہنا قریب قریب درست ہی تھا کہ ان کی شادی عبد الشمس کے قبیلے ہی کے ایک فرد سے ہوئی۔ ان دونوں کا سب سے بڑا بیٹا، جس کا نام بھائی کے نام پر امیہ نے عبداللہ رکھا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 12 برس چھوٹا تھا اور دونوں بھائی ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ امیہ کی بیٹی زینب بھی، جو بھائی سے کئی سال چھوٹی اور غیر معمولی حد تک حسین و جمیل لڑکی تھی، اس رشتہ الفت میں منسلک تھی۔ بچپن ہی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو جانتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے۔ یہی معاملہ دوسرے بھائی بہنوں کا تھا۔
خاص کر ان کی پھوپھی برہ کے بیٹے ابو سلمہ کا طاقت و کشش جس کا مرکز الامین تھے۔ اب آپ اکثر و بیشتر اسی لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ خاندان تک ہی محدود نہ تھی، اس کا دائرہ خاندان کے باہر بہت دور تک پھیلا ہوا تھا، اور اس مرکز کشش میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ اس کی ضیاباری کے وسیع دائرے میں جو آتا وہ ان سے محبت کرتا، ان کو عزت دیتا۔ یہ ایک ایسا دائرہ تھا جس میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہت سے رشتہ دار بھی داخل تھے، خاص طور پر ان سے قریب ان کی بہن ہالہ تھیں، جن کا بیٹا ابو العاص گھر میں اکثر آتا جاتا رہتا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بھانجے سے اپنے بیٹے جیسی محبت کرتی تھیں۔ اکثر ہالہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رائے مشورہ کیا کرتی تھیں اور کبھی کبھی مدد کی درخواست بھی کرتی تھیں۔ ایک روز انہوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ ابو العاص کے لیے ایک اچھا سا رشتہ تلاش کر دیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سلسلے میں اپنے شوہر سے مشورہ کیا تو انہوں نے اپنی اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی زینب کا نام لیا۔ وہ جلد ہی شادی کے قابل ہو جانے والی تھی، چنانچہ جب وہ وقت آیا تو دونوں کی شادی ہو گئی۔ ہاشم اور مطلب کے قبیلے سیاسی اعتبار سے ایک ہی شمار ہوتے تھے۔ ان دونوں کی ساری امیدیں اپنے انحطاط پذیر اثرات کی بحالی کے سلسلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ تھیں۔ قبیلے کے سوال سے قطع نظر قریش کے تمام سرداروں کو یقین تھا کہ ان کے بعد آنے والی نسل میں سب سے زیادہ باصلاحیت الامین صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، جن کے ذریعے سے قریش کا کھویا ہوا اقتدار و احترام عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بحال ہوگا اور اسے دوام نصیب ہوگا۔ الامین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا مسلسل و پیہم لوگوں کی زبان پر تھی۔ شاید اسی وجہ سے ابو لہب اپنے بھتیجے کے پاس یہ تجویز لے کر آیا کہ رقیہ اور کلثوم کی منگنی اس کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کر دی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز سے اتفاق کر لیا، کیونکہ ان کی رائے ان دونوں برادران امزاد کے بارے میں اچھی تھی، چنانچہ منگنی ہو گئی۔ یہی موقع تھا جب ایمن پھر کنبے کی ایک رکن بن گئیں۔ تحریری شہادتوں سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ بیوہ ہو گئی تھیں یا شوہر نے ان کو طلاق دے دی تھی، لیکن ان کو اس بارے میں ذرا بھی شک نہ تھا کہ ان کی جگہ وہی ہے، اور جہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے وہ بھی کبھی ان کو ماں کہہ کر پکارتے تھے اور ان کے بارے میں دوسروں سے کہتے تھے، میرے گھر والوں میں سے میرے لیے جو باقی رہ گیا ہے وہ بس وہی ایمن ہیں۔